ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين، الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: من كان باذلا فينا محجته ومعتيا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کریم اللہ اس گھرانے کے صدقے جن کے نام گرامی پہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، تمام حاضرین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، پریشانیوں کا، مشکلوں کا واحد حل کریم اللہ ان عظیم ہستیوں کو وسیلہ بن کے مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ جن مریض حضرات نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ بے اولاد افراد کریم اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، جن کو عطا فرمائی ہے ان کو نیک و صالح بنائے۔ عزاداری کی امانت، اس کی حفاظت کی کریم اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس عزاداری کو اپنی آئندہ نسلوں میں بہتر سے بہتر انداز میں منتقل کرنے کی توفیق و شرف نصیب فرمائے۔ راہ عزاداری کو آگے بڑھانے میں جو افراد بھی جس انداز سے اپنی کوشش و محنت میں مشغول ہیں، پروردگار ان کو اپنی کوششوں میں کامیاب فرمائے۔ کریم اللہ ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں یہ پرسہ امام عصر کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف و سعادت نصیب فرمائے۔ وہ عزاداران حسینی جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ شریک عزاداری تھے اور اس وقت قبر کے آغوش میں جا چکے ہیں، پروردگار
उनको जवार आइम्मा तहरीन में जगह इनायत फरमाए, हमारे इस मरकज़ को और तरक्की अता फरमाए, और परवरदिगार इस मरकज़ से ज़्यादा इस्तिफ़ादे की सआदत नसीब फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने मरहुमीन के लिए, बिलखुसूस शुहदाए अज़ादारी के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा की तिलावत कर। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। शहीद करबला सरज़मीने मक्का को छोड़ते हुए अपने मिशन का ऐलान फरमा रहे हैं, और ये ऐलान ये है कि जो हमारी राह में खून जिगर खर्च करना चाहता है और जो अपने आप को ज़ाते खुदा की मुलाकात के लिए मुसम्मम तौर पर तैयार कर चुका है, फलियरहल माना, वो मेरे हुसैन का हमराही हो जाए, मैं कल मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। इस फरमाने जनाब इमाम के हवाले से हमारी बहस लिकाउल्लाह के ज़िम्न में जारी है, क्योंकि वक्त इतना नहीं रहा कि इस बात को हम मुकम्मल कर सकें। इस लिकाह का एक ऐलान जनाब सैयद शुहदा ने 2 मुहर्रम को जब करबला की सरजमीन पर उतरते हैं तो वहाँ भी यही लफ्ज़ इमाम ने इस्तेमाल किया, मुअत्तिनन अला लिकाइल्लाह नफ्सह। ये मक्का छोड़ते हुए फरमाया कि जिसने पुख्ता तौर पर रब से मुलाकात का इरादा कर लिया है, वहाँ लफ्ज़ है लिकाउल्लाह। और 2 मुहर्रम को जब जनाबे सैयद शुहदा करबला की सरजमीन पर उतरते हैं तो वहाँ ऐलान है लियरगबल मुअमिनु इला लिकाइल्लाह। हम यहाँ आए हैं ताकि मोमिन को रग़बत दिलाएं कि वो लिकाउल्लाह का हामिल हो जाए। अब वो फरमान अगर सामने रखा जाए, चूँकि मा अरल मौत इल्ला सादा, वो वहाँ के फरमान हैं जो करबला में उतरते हुए जनाब सैयद शुहदा ने बयान फरमाए। तो बहरहाल मक्का से निकलते हुए इमाम ने ऐलान किया है कि हम जा रहे हैं और आप भी हमारे हमराही हो जाएं। और करबला उतर के भी जनाब सैयद शुहदा ने यही ऐलान किया है कि हमारा इरादा यही है कि मोमिन रग़बत लिकाउल्लाह पैदा करें। वह अहदाफ जनाब सैयद शुहदा में से एक मुहिम तरीन हदफ लिकाउल्लाह है, यानी इंसानियत को खुदा के साथ मिलाना। एक बात से बारहाई अर्ज कर चुका हूँ और इसको इस अंदाज से पेश कर रहा हूँ कि अजीज़ान, जब अल्लाह वाले अल्लाह की तरफ सफ़र करते हैं तो वो अकेला सफ़र नहीं करना चाहते, बल्कि बार बार ऐलान करते हैं हमारा कमाल यही है और हमें हुक्म यही है कि हम दूसरों को भी साथ लेकर चलें। जनाब ईसा का ऐलान आपने कुरान मजीद में यकीनन पढ़ा होगा, मन अंसारी इल्लाह। जनाब ईसा ऐलान करते हैं कौन है जो अल्लाह की तरफ मेरा मददगार बने। मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे। इल्लाह, मैं जब अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ। अब इन आयात को अगर हम मद्देनजर रखें और जनाब सैयद शुहदा का ये फरमान सामने रखें कि फल यरहल माना, गोया जनाब सैयद शुहदा का फरमान फल यरहल माना, हमारे हमराही हो जाओ, हमारे हम सफ़र हो जाओ। और जनाब ईसा का ये फरमान कि मन अंसारी इल्लाह, मफ़हूम एक ही है, लफ्ज़ नुसरत इस्तेमाल किया है जनाब ईसा ने, मन अंसारी इल्लाह। गोया जनाब सैयद शुहदा का जो ये फरमान है हल मिन नासिरी यंसुरना, वो भी यही ऐलान है कि है कोई जो हमारा मददगार बन जाए। फरज़ांद रसूल, आपको मदद किस में चाहिए, यही ऐलान होगा। हम चाहते हैं कि आप भी मुलाकात खुदा के हामिल हो जाएं।
لہذا یہ ایک مہم مرحلہ ہے اور اس کو سمجھنے کا کہ کربلا جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. اور جب کربلا یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ رب کی طرف جائیں، اور رب کی طرف جائیں فقط یہ نہیں کہ اکیلے جائیں بلکہ دوسروں کو بھی لے کے جائیں، تو یہی ہے دین الہی کی دعوت عام. اور جب کربلا میں جناب سید الشہداء دوسروں کو بلا رہے ہیں تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی دوسرے افراد کو اس طرف تبلیغ کریں کہ آئیے ہم مشن حسینی کے زندہ کرنے کے لیے، مشن حسینی کو اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، مشن حسینی دوسروں کو بتلانے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں. آؤ آپ بھی اس میں جس حد تک آپ کے توان میں ہے شامل ہو جاؤ، تاکہ ہم ایک قافلہ بن جائیں اور اس قافلے کو ملا کے حسین کے ہمراہی بن جائیں. اب یہ بہرحال بات ہماری اس میں چل رہی تھی کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، جناب سید الشہداء کی معیت چاہیے، ہمراہی چاہیے. رات کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس بات کو اس سے زیادہ میں نہیں پھیلانا چاہتا، ورنہ اس میں اس معیت میں جو سرور ہے، بہرحال دعا ہے پروردگار حسین ابن علی کی معیت ہمیں بھی عطا فرما. اور یہ حقیقت میں دعا ہماری نہیں ہے، یہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو زیارت میں یہ دعا فرمائی یا لیتنا کننا معکم، تو حقیقت میں یہ کننا معکم کی ایک تمنا ہے امام کی بھی، اور ہر ایک سے امام یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یوں سلام کیا کرو کہ اے کاش ہم بھی ہوتے، یعنی اگر ہم وہاں نہیں تھے تو یہاں تمنا یہی ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں. اور میں نے گزشتہ رات عرض کیا تھا کہ کونوا مع الصادقین کی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ صادقین اس زمانے میں بھی ہیں، اگر نظر آئیں تو بھی ہیں، نظر نہ آئیں تو بھی ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان کو تلاش کریں اور جب ان کو پا لیا ہے تو ان کا ساتھ دیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہم صلی علی محمد. اب اس معیت کی بات سے ہم آگے چلتے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں جو اپنے موضوع کو تقسیم کیا تھا کہ جب کوئی شخص سفر کرتا ہے تو پہلے اس کو مقصد سامنے ہوتا ہے، وہ مقصود کیا ہے، اور پھر راہ مد نظر ہوتی ہے، رہنما مد نظر ہوتے ہیں، راہ کے وسائل اور زاد راہ مد نظر ہوتا ہے، اور راہ کی مشکلات. اب ہم نے بحث درمیان سے شروع کی تھی کہ رہنما ایسے تلاش کیے جائیں جو راہوں کو جانتے ہوں، مشکلات سے ٹکرانا ان کو آتا ہو، وسائل کا ان کو علم ہو، اور اگر کوئی راستے میں وسائل کے بغیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو سخی سالار قافلہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے گھبراؤ نہیں ہم سب ہیں. گھبراؤ نہیں ہم سب ہیں. کوئی ایسا ہو جو کہے گھبراؤ نہیں ہم ہیں. جب یہ گھبراؤ نہیں ہم ہیں تو وہی اسی ذات گرامی کا کربلا میں نام حسین ابن علی ہے جو اعلان کر رہے ہیں اگر آپ اب تک وسائل مہیا نہیں کر سکے، کسی اور دنیا کے دھندے میں پڑے رہیں، آؤ اب ہم ہیں. اب اس قافلے سالار کے ساتھ جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس، لقاء اللہ، ملاقات الہی. اب میں آج بحث جو باقی ایام ہے کوشش کرتا ہوں مختصر کر کے چند جملات اس ضمن میں عرض کر لیں کہ کیا وہ جس کی ملاقات کے لیے جانا ہے اس کا کوئی تعارف ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیے آج کل چائنا کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں یو کے میں، خبریں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جناب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ فش فلاں قسم کی نہیں کھاتے. ابھی کھانے کا بھی طے ہوتا ہے جناب کیا پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں اور کیا جناب کوئن ان کے لیے بنا رہی ہیں، اور یہاں لمبا چوڑا ان کے استقبال کا سلسلہ ہے. یعنی جس کے ساتھ ملنا ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا یعنی شرائط ہیں. آنے والا ہو، مہمان بلایا ہو یا کسی کے پاس آنا ہو، یعنی میزبان دیکھتا ہے کہ مہمان کی کیا شرائط ہیں، مہمان دیکھتا ہے کہ میزبان کی کیسے حیثیت ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ حسین ابن علی رہنما بن کے ہمیں اللہ کی ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جس کی ملاقات کے لیے جانا ہے وہ کون ہے، اور جن کو لے جایا جا رہا ہے ہم کون ہیں. اور پھر اگر اپنے آپ کو پہچانیں گے
तो फिर ये भी नहीं होता कि अब आप अगर उन शराइत पर पूरा नहीं उतरते जो मेज़बान चाहता है, तो उस हवाले से फिर कोशिश की जाती है अपना लिबास, अपनी शक्ल सूरत, अपने हुलिये को इस अंदाज से बनाएं कि जिसके पास जा रहे हैं वो हमें कबूल करे। और अगर नहीं मालूम कि वो किस किस्म के हुलिये को कबूल करता है, तो जो साथ ले जा रहा है, जो उसके बहुत करीब है, उससे पूछो उसको क्या पसंद है। और अगर फिर समझ ना आए तो मुबाहले के वाक़े को देख लो कि जब मुस्तफ़ा ने कुछ हस्तियों को बुलाया था कि आओ मैं आपको बतलाऊं, दावत खुद जनाबे पैगंबर ने दी थी, और जब मुबाहला के लिए वो नसरानी ईसाई आ गए और पैगंबर अकरम ने रुख उनसे मोड़ लिया, तो अब वो पूछ रहे थे, बुलाया भी खुद था और सलाम भी नहीं किया बल्कि रुख मोड़ लिया, अब हम कैसे अपने आप को ढालें कि वो हमें कबूल कर ले। अब मुबाहले का वाक़या आपके सामने है। अब किसके दरवाजे पे गए थे? मुबाहला तो मुझे पढ़ना नहीं है, बस इतना अर्ज करना है कि जिसको रसूलुल्लाह ने ऐलान किया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, उसके दरवाजे पे गए थे। उसने फिर कहा ये आप इसी शक्ल में गए थे, इसी लिबास में गए थे? उन्होंने कहा हाँ, बड़े फख्र से कहा हाँ हम इसी लिबास में गए थे। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अपनी असल को बदल के न जाओ, अपनी असल को लेके जाओ। अपनी असल को लेके जाओ, जैसे वहां थे वैसे ही जाओ। ये आपके जिस्म पे ये सोने चांदी का वाला लिबास और ये रेशमी लिबास ये नहीं, जो आपका लिबास है उसी लिबास के जरिए से जाओ। अब जब पैगंबर अकरम के इस बरादर ग्रामी ने बतलाया कि आपको कैसे जाना है, अब जो वही अफराद जो थोड़ी देर पहले आए थे, रसूल ने न फकत यह है कि उठे नहीं बल्कि रुख मोड़ लिया। अभी वही रसूल जब अली के बतलाए हुए तरीके के जरिए से आए, तो उसी रसूल ने आगे बढ़ के उन्हीं का इस्तेमाल किया। लिहाजा जरूरी यह है कि अगर किसी अजीम हस्ती के साथ मिलना है तो उसके करीब वालों से पूछ लो हम अपनी शक्ल सूरत कैसे बनाएं, हम अपना हुलिया कैसे बनाएं, अपने लिबास का ख्याल रखें कि हमें कैसे उसके पास जाना है। शहीद करबला फरमाते हैं लिकाउल्लाह के लिए मुझ हुसैन के हमराही हो जाओ, मैं हुसैन आपको बतलाऊंगा रब कैसे बंदों को कबूल करता है ना, रब कैसे बंदों को कबूल करता है। सैयद शुहदा जी चाहता है जिसकी मुलाकात के लिए आपने आमादा किया, कुछ उसका तारुफ भी तो करा दे। बिस्मिल्लाह। हाँ, कुछ उसका तारुफ हो जाए जिसकी मुलाकात के लिए हुसैन ले आ रहे हैं। हाँ, अब उसने वो करीम इतना है, उसने कहा मैं आपका मुंतज़िर हूँ। अजब ये, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। और करीम इतना है, किसको कहते हैं? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने नफ्स से ज्यादती की है और गुनाह कर बैठे हैं, मेरी रहमत से मायूस न हो। मैं अपने महबूब को कह रहा हूँ, मेरा महबूब अब मेरे बंदों को मेरी तरफ बुला के ले आओ। और या इबाद, उनको यूँ कहो या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदे, ए मेरे वो बंदे। उलमाए अखलाक कहते हैं जब पाक जात फरमाती है या इबादी, ए मेरे बंदे, तो बहुत सारी थकावटें खुद उतर जाती हैं। हम गुनाहगार वो हैं और वो फरमाता है मेरे बंदे, पलट क्या वो करीम अल्लाह अब वो बुलाता है। लेकिन हम वसीला हुसैन इब्न अली का, अब क्या करूं, वसीले के बगैर मसला मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि जब इस आयत में या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, इस आयत के शुरू में भी उस करीम अल्लाह ने लफ्ज़ रखा कुल, मेरा महबूब आप कह दो। जरा तवज्जो फरमाइएगा, अकायद की ये मुहिम बहस है। जब ये लफ्ज़ कुल इस्तेमाल किया है, सैकड़ों बार कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज़ कुल किसको कहा गया? मुझे कहा गया, आपको कहा गया? नहीं, जहां भी लफ्ज़ कुल होगा, कुल मुझे और आपको भी तो कह सकता था करीम अल्लाह, लेकिन नहीं, यहां कुल मुझे और आपको नहीं कहा, कुल पाक पैगंबर को कहा जिसको जरिया बनाया है अपना पैगाम हमारे तक पहुंचाने के लिए। लिहाजा जब भी लफ्ज़ कुल होगा वहां याद मुस्तफ़ा होगी। और अजीज़ान हद ये है कि जब पाक पैगंबर के पास कुरैशी आए और अपने हसब व नसब पे, बिलखुसूस नसब पे फख्र करने वाले आके कहते हैं मोहम्मद अपने खुदा का हसब व नसब बतला, जिसके साथ लिकाह का वादा किया शहीद करबला ने, उसका पहचान। बस यहीं से शुरू कर रहा हूं। आए कुरैशी, मोहम्मद अपने रब का तारुफ करा। एक दिन पाक पैगंबर
चुप। पलट गए, दूसरे दिन खुद आए, फिर आए, अपने खुदा का हसब नसब बतलाओ, पाक पैगंबर चुप। अब तीसरे दिन जब आए, उधर उन्होंने सवाल किया, इधर जनाब जिब्राइल पैगाम लेके आए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल, मेरा महबूब तू इनको कह दे। अब जब भी ये सूरा, बेहतरीन सूरा, सूरह तौहीद जिसका नाम है, अल्लाह की मारिफत का सूरा है, सूरह तौहीद, और फरमान पे भेजा गया है गोया तारुफ इलाही के लिए। कुरैश ने पूछा कौन है तेरा रब? मुस्तफा ने अपनी तरफ से कुछ कहना गवारा नहीं किया, बल्कि इंतजार किया वो जिसका पूछ रहे हैं वही बताए मैं कौन हूं। वो जिसका पूछ रहे हैं वही बतलाए मैं कौन हूं। लेकिन ये लफ्ज़ कुल दरमियान में रख के बतला दिया, जब तक क़यामत में मेरा तारुफ होता रहेगा, मेरे तारुफ से पहले कुल की सूरत में तेरा किरदार मद्देनजर रहेगा। रहेगा। अभी मुझे एक हदीस याद आ रही है, ये हदीस कम बयान की जाती है। ये सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, अब क्या करूं, इसमें 5 जुज़ हैं। उसने अपना तारुफ 5 अज्जा या 5 सिफात के जरिए से कराया है। मैं इसको यूं कहता हूं, अपने तारुफ के लिए भी 5 ही को इंतखाब किया। फरमाया हुवल्लाहु अहद, एक, वो एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। लम यलिद, उसने किसी को पैदा नहीं किया। वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप जो पूछते हो वो कैसा है, उस जैसा कोई हो तो मैं बतलाऊं वो कैसा है। उस जैसा कोई हो तो मैं बतलाऊं वो कैसा है। लेकिन 5 चीजें इस्तेमाल की, अल्लाह हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल के जरिए से मुस्तफा को भी बाकी रखा कि जब तक मेरी तौहीद का तारुफ रहेगा, तेरी जात का वसीला रहेगा। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जब यमन में गए, यमन वालों ने वापस आके शिकायत लगाई, या रसूल अल्लाह जी क्या है? कहा जितनी नमाजें हमने अली से पढ़ी जमात में, पहली रकत में भी कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में भी कुल हुवल्लाह, हर रकत में कुल हुवल्लाह, सुबह भी कुल हुवल्लाह, शाम भी कुल हुवल्लाह। का पूछ लो अली से, पढ़ी उसने, पूछते मुझसे, सलावत पढ़ लीजिए। पूछ लो अली से। पैगंबर अकरम के सामने इकरार करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान का सबसे प्यारा सूरा जो मुझ अली को पसंद है वो सूरह तौहीद है। हाँ, वो सूरह तौहीद है। लेकिन इससे बढ़ के, यार दोनों चीजें सामने रहें, इससे बढ़ के जो हदीस नकल करना चाहता हूँ, जनाब अमीर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, पूरे कुरान से मैं यूं कहूँ जो मेरी तबीयत के साथ मिलता है सूरा वही कुल हुवल्लाहु अहद है। अब अगर तारुफ पूछना है, लिकाउल्लाह के किससे मुलाकात करनी है, तो पहले बाबा से पूछ लो, फिर हुसैन इब्न अली से पूछेंगे, आप बताओ कि ये तो अल्लाह कौन है जिसकी मुलाकात के लिए हमें ले जा रहे हो। अब पाक पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को एक तमगा दिया। जनाब पैगंबर अकरम पूछते हैं अली से, फरमाते हैं अली से पूछ लो, क्यों कुल कुल कुल? तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान का पसंदीदा सूरा अली का क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद है। यहाँ तमगा मिला जनाब अमीर को, देने वाले का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। हदीस और हवाला मेरे ज़िम्मा। पाक पैगंबर फरमाते हैं, या अली अंत मिस्ल कुल हुवल्लाहु अहद, या अली आपकी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद।
البتہ علامہ اقبال کے اشعار میں علامہ اقبال نے جناب سید الشہداء کو کہا آن کیواں مثل قل هو اللہ احد. ہاں پورا شعر جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے جناب سید الشہداء کی جہاں تعریف پیش کی ہے وہاں کہا ہے مثل قل هو اللہ احد جناب سید الشہداء کو، کہ حسین مثل قل هو اللہ احد ہیں. تو جب علامہ اقبال فرماتے ہیں حسین مثل قل هو اللہ احد ہیں تو گویا مفہوم کیا ہوا؟ قل هو اللہ احد رب کی معرفت کا ذریعہ ہے، ادھر قرآن میں قل هو اللہ معرفت کا ذریعہ ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. ادھر قرآن لے لو ادھر اہل بیت لے لو، آپ کو خدا سمجھ آئے گا، اور جب خدا کو سمجھ لو گے تو پھر ملاقات آسان ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 145 میں فرماتے ہیں کہ یتجلی سبحانہ فی کتابہ لہم. بڑا عجیب جملہ ہے. جناب امیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کریم نے اپنے آپ کو جلوہ بخشا ہے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کتاب خدا میں. یتجلی فی کتابہ لہم، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے. کتاب خدا کے جلووں سے وہ اندازہ لا سکتے ہیں جس کا یہ کلام ہے وہ مالک کے کلام کیسا ہے. اب کافی تفصیلی خطبہ ہے اور فضائل بھی اس میں بیان کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے. خطبہ نمبر 145 وہاں جناب امیر پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کتابہ و اہلہ، کتاب خدا اور اس کتاب خدا کے حاملین، اور مفتی صاحب نے یہاں بریکٹ میں لکھا ہے اہل بیت منفیان تریدان. مفتی صاحب کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، وہ بے گھر ہوں گے بے در ہوں گے، نہ قرآن کو کوئی پوچھے گا نہ اہل بیت کو کوئی پوچھے گا. نا خطبہ نمبر 145. اور پھر عظمت اہل بیت بھی بیان کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے. وقت نہیں ہے اس کی طرف جاؤں، صلوات پڑھ لیجئے محمد تو سید الشہداء ہم آپ سے پوچھتے ہیں خدا کون ہے؟ کون خدا؟ سید الشہداء کے پاس ایک شخص آتا ہے، فرزند رسول، بڑا گناہ گار ہوں اور گناہوں سے بچ نہیں سکتا. ذرا دیکھیے تعارف ہے خدا. کیا کروں؟ کہ کوئی بات نہیں ہے، میں ایک نسخہ بتلاتا ہوں، آپ اس کو بجا لاؤ، گناہ بھی کرتے رہو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. گناہ بھی کرتے رہو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. لفظ بہرحال حدیث کے جس حد تک ہیں میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. فرزند رسول کیا کروں؟ کہا گناہ سے نہیں میں چھٹکارا نہیں بچ سکتا. کہا بڑا مشکل ہے. کہا ایک کام کیا کر، جب گناہ کرنے لگے تو اس کی زمین سے نکل کے کہیں اور جا کے کیا کر. اب اس کو کہتے ہیں زمین اس کی. یہ قدرت الہی اور اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یعنی سارا کچھ تو اسی کا ہے. کہاں ہے؟ کہاں جاؤں؟ اچھا نہیں جا سکتا کہیں نہیں. اچھا پھر اگر گناہ کرنا ہے تو جب گناہ اس کا کرنا ہے، نافرمانی کرنی ہے، تو پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دے. ہاں اس کا رزق کھانا چھوڑ دے، نہ کھا اس کا گناہ جو کرتا ہے. کہتا ہے کون ہے رازق؟ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو ایک اور کام کر، جب گناہ کرنا ہو تو اس سے چھپ کے کر لیا کر. اس سے چھپ کے کر لیا کر. کہاں جاؤں؟ ابھی ہر ایک کے لیے آیت، اور اس میں اگر ہم جائیں تو پہلی یہ ہے اس کو کہ ساری زمین اس کی، رزق اس کا، نظر اس کی. پیغمبر جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنے آپ کو بڑا پاورفل بنا لے. جب موت کا فرشتہ آئے کہ تجھے مرنا ہے تو اس کو کہنا مجھے نہیں مرنا. وہ کس کی سنتا ہے کہ میں؟ اچھا نہیں سنتا، چل مر جائے. تو پھر جب جہنم کے فرشتے جو جہنم کی طرف دھکیلیں تو انہیں کہنا مجھے نہیں جانا. اتنی طاقت پیدا کر لیں. کب وہاں کون سنتا ہے ہماری؟
کرنا تجھے کوئی اور رزق ملتا ہے، نہ کوئی جگہ ملتی ہے، نہ چھپ سکتا ہے، نہ ملک الموت کے سامنے تو جرأت کر سکتا ہے، اور نہ ہی تو جہنم کے فرشتوں کے سامنے اپنی طاقت دکھا سکتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تو اب کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہوا ہے؟ یہ ایک انداز ہے جس انداز سے جناب سید الشہداء نے 2 چیزیں بتلائی، اور پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو پہچان وہ کون ہے۔ یعلم عجیج الوحوش، جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہاں میں پہچنوں اللہ کو، یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات ومعاصی العباد فی الخلوات وطلات والنعان فی الغامرات۔ وہ اللہ وہ ہے جو صحراؤں میں چوپایوں کے نالوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ وہ ہے جو پانی کے گہرے سمندروں کے اندر ان مچھلیوں کی حرکات سے بھی واقف ہے، وہ اللہ ہے یعلم معاصی العباد فی الخلوات، وہی ہے جو تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو بھی جانتا ہے، اور جناب امیر فرماتے ہیں وہ وہی ہے جو تیز چلنے والے پانیوں کے ان طوفانوں اور ان تھپیڑوں کے تعداد کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اب وہی اللہ ہے لیکن ساتھ کریم بھی وہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ اللہ۔ اب کریم اللہ، جناب امیر علیہ السلام نے بھی ایک پورا خطبہ بیان فرمایا۔ کب؟ ذرا خود خدا کی کتاب سے دیکھیے، کتاب خدا میں خدا اپنا تعارف کیسے کراتا ہے۔ عزیزاً تھوڑی سی بحث توجہ طلب، اس خدا کو پہچاننا ہے تو اس خدا کے پہچان کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر اثر کا کوئی مؤثر ہوتا ہے۔ ہاں آپ کوئی چیز بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کے پیچھے کوئی بنانے والا نظر آئے گا۔ بعض بزرگ بڑی خوب مثال دیا کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ اگر زمین کھود رہے ہیں، بڑا خوبصورت پتھر نکل ہے، انسان کو توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ مٹی سے نکلا ہے، اور اگر ایک گندے سے رنگ کے پتھر پہ ایک اچھی سی تصویر بنی ہوئی ہو تو فوراً وہ اس کو قیمتی سمجھ لے گا کہ ہاں یہ کسی نے بنائی ہے، اور بعض اوقات اس کو بڑے قیمتی انداز سے یہ فلاں سالوں کی بنی ہوئی ہے، اب اس کو بیچنے نکلتا ہے۔ وہ عام پتھر کو دیکھا تو توجہ ہی نہیں کی، اس پتھر پہ تصویر کو دیکھا تو متوجہ ہو گیا کہ نہیں اس تصویر کے بنانے والا کوئی ہے۔ اب اگر تصویر جو چھوٹی سی پتھر پہ تجھے نظر آئی تو اس کے بنانے والے کا تو خیال اور تاریخیں یاد آتی ہیں، لیکن رب کریم قرآن میں قسمیں کھا کے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان کبھی اپنے آپ کو تو دیکھ لیا کر، میں نے تجھے کتنا خوبصورت پیدا کیا۔ کبھی اپنے آپ کو تو دیکھ، میں نے تجھے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اور کبھی کبھی اس سے آگے بڑھ کے فرماتا ہے، سورہ ملک کی آیات یہ ہیں، اللہ کون ہے؟ اللہ الذی خلق لکم، اللہ نے سارا کچھ آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہ فرماتا ہے الذی خلق السماء طباقا، جس نے طبق در طبق آسمان بنائے ہیں، اور طبق در طبق آسمان بنا کے پھر تجھے ایک دعوت دی ہے، اور دعوت دے کے کہتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور، یہ میں نے پیدا کیا ہے، ذرا اس کو دیکھ تو صحیح، تو کوئی اس میں کمی پاتا ہے؟ کوئی اس میں کمی پاتا ہے؟ فارجع البصر مرتين کرتين، اس میری پیدا کی ہوئی چیز کو بار بار دیکھ۔ فارجع البصر خاسئا وهو حسیر، تیری آنکھیں دیکھ دیکھ کے تھک کے پلٹ آئیں گی، کوئی اس میں عیب نہیں پا سکیں گی۔ اب یہ اس زمین و آسمان کی تصویر کا تذکرہ کر کے رب کریم کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک
रब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। इंसान तुझे उस करीम से किस चीज ने दूर कर दिया है? वो करीम अल्लाह अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे बनाया है, फसव्वाका, बड़े एहतमाम के साथ तेरे आज़ा को जोड़ा है, फ़अदलका, उनको बड़ा बराबर बराबर जहाँ रखना था वहाँ रखा है, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, तू मांगने के काबिल तो था नहीं कि तू कहे मुझे ऐसा बना, जैसे वो चाहता था तेरी तस्वीर बनाता रहा। हल तरा मिन फुतूर, क्या इसमें कोई कमी देखता है? नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत, मुअत्तिनन अला लिकाइल्लाह। हुसैन फरमाते हैं आओ मैं उसके पास आपको ले जाऊं, हाँ उस करीम के पास ले जाऊं। कितना करीम, बस वक्त नहीं रहा, वरना वादा तो मेरा ये था कि नहजुल बलागा के वो 12 जुमलात आप हजरात के सामने पहले खुतबे के अर्ज करूंगा, जहां जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगुहु मिदहतहुल काइलून, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून। कहने वाले कह कह के थक जाएंगे, उसकी हम्द का हक कोई अदा नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमा अहुल आदून। न गिनने वाले सारे मिल जाएं, जिन्न और बशर मिल जाएं, मलाइका भी मिल जाएं, वला युअद्दी हक़्क़हुल वला युहसी नअमा अहुल आदून। गिनने वाले उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते, वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून। न कोशिश करने वाले उसके हक की अदायगी का हक अदा कर सकते हैं। ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम, उसको हिम्मतों की गहराइयों से दर्द नहीं किया जा सकता। वला यनालुहु गौसुल फितन, और अक्ल फहम की बुलंदियां उसको छू नहीं सकती। हाँ, अब यहाँ से जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आगे चलते चलते बाकी जुमलात का कल तर्जमा कर दूंगा। जनाब अमीर फरमाते अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन की बुनियाद का नाम उसी करीम अल्लाह की मारिफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से इंशाल्लाह इस खुतबे को आप देख लीजिएगा, पहला खुतबा, और अगर हिम्मत हो तो दूसरा खुतबा भी देख लीजिएगा, जहाँ फिर आले नबी की तारीफ करते हैं। हम मौज़े ओ सिर्रे, 6 जुमलों में से फकत एक जुमला, हम मौज़े ओ सिर्रे, वो अल्लाह के राजों की खजाने हैं। हम मौज़े ओ सिर्रे। अब मुश्किल हो जाता है आपको कहा 6 में से एक जुमला भी, फिर चले एक ही पे इक्तिफा करते हैं। सलावत पढ़ लीजिए इन 6 के बाद फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युसव्वा बिहिम मंजरत निअमतहुम अलैहि अबदा वला युकासु अहदुन मिन हादिहिल उम्मा। और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुम असासुद्दीन व इमादुल यकीन। ये जिन आले नबी का मैं तज़किरा कर रहा हूँ, हुम असासुद्दीन, वो दीन की बुनियाद हैं, व इमादुल यकीन, और यकीन का सतून। असासुद्दीन व इमादुल यकीन, वो पहला खुतबा, ये दूसरा खुतबा। आइए अब खुतबा नंबर 220 को ही पढ़ लें। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। यही जो रब पूछता है ना, किससे आप रब से दूर जा रहे हो, किस चीज ने आपको रब से दूर किया है। ये खुतबा नंबर 220 इस आयत की तशरीह है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, यानी मा जर्रअका अला अल्लाह, रब के सामने तुझे किस चीज ने जुर्रतमंद कर दिया है। हाँ? और फिर वहां जनाब अमीर फरमाते हैं किसी और को अगर धूप में देखे तो उस पर तो रहम आ जाता है, लेकिन अपने आप को आग की तरफ धकेल रहा है, अपने आप पर तो रहम कर। हाँ? यहाँ से ये खुतबा, बहुत सारे हवाले हो गए। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। शहीद करबला, उसका पता बतला। मुझसे पूछते हो पता? आओ, वो है
کہ جس کے لیے میں سجدے میں سر رکھ کے اس سے باتیں جو کر رہا ہوں ذرا سن لو تو پتہ چلے وہ کون ہے. فرماتے ترکت الخلق ترا فی ہواک اے تمت العیال لکی اراک لو قطعونی بالسیوف اربا لما ہن الفؤاد سواک. میں نے تو کائنات کی ہر چیز کو تیری خاطر چھوڑ دیا ہے. وہ ہے خدا. حسین ابن علی تعارف کرا رہے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواک، میں نے ساری کی ساری مخلوق کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے. اے تمت العیال لکی اراک، تیرے دیدار کے لیے اور تیری ملاقات کے لیے، تیری لقاء کے لیے میں تو اپنے بچوں کو یتیم کرانے کے لیے بھی تیار ہوں. لو قطعونی بالسیوف اربا، اگر یہ جو میرے دشمن ہزاروں کھڑے ہیں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں حسین تجھے اس انداز سے جانتا ہوں لما ہن الفؤاد الی سواک، حسین کا دل ایک لحظے کے لیے بھی تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. اور شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا بہر حق در خاک و خون غلطی دیاس پس بنا الہ الہ گردی دیاس. اپنا سارا کچھ لٹا کے لٹ گیا اور سارا گھر بھی لٹا دیا ہے کس کے لیے؟ بہر حق، اس حق کے لیے. اور اس حق کے مالک نے اس انداز سے اس کو قبول کیا ہے کہ پس بنا الہ الہ گردی دیاس، کہ اس کو لا الہ کی بنیاد بنا دیا. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. اس کا تعارف انیس کی ایک ربائی نقل کر دوں اور ختم کر دوں. انیس رب کے ان، یا یوں کہوں اس کو کہ یہ جو جناب امیر علیہ السلام نے کہا ہے شروع میں، اس کا ترجمہ انیس نے گویا کیا ہے. انیس کہتے ہیں گلشن میں پھروں یا سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں یا سیر صحرا دیکھوں. اور پھر فرماتے ہیں یا معدن کوہ دریا دیکھوں، ہر طرف تیری قدرت کے لاکھوں ہیں جلوے، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. حیران ہوں دو آنکھوں سے، بڑا دلچسپ جملہ ہے نا. گلشن میں پھروں یا سیر صحرا دیکھوں، معدن کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر طرف تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. لیکن میں یہاں بیٹھا بیٹھا جب یہ میں ربائی پڑھ رہا تھا تو انیس سے باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا انیس مرحوم اور کچھ نہیں دیکھتے تو کم از کم اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو تو دیکھ لو. اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں تو دیکھ لو اور کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے کہ حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہے، میں نے کچھ تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے. اس وقت تک میڈیکل فیلڈ میں آئی اسپیشلسٹ اور اپنی ریسرچ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بھی یہ تو کروڑوں سال گزر گئے اس کو بنے ہوئے، اور کیا ڈھونڈتے ہو اس میں؟ اب بھی ریسرچ جاری ہے. ریسرچ جاری ہے، گویا یہ بتلا رہی ہے کہ اس میں ابھی اور بھی راز ہیں جو ہم تلاش کر رہے ہیں. اس میں اور بھی راز ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں. اس کو تو جھانک کے دیکھو، اس میں کیسے جھانکو گے اب یہ ایک بحث ہے، یہیں سے انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اس کو تو جھانک کے دیکھو. لیکن میں ڈاکٹر صاحبان سے پھر گزارش کروں گا آپ اس کی سائٹ کی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا یہ علاج کرنا ہے اور اس کو یوں بڑھانا ہے اور اس کو یہ حفاظت کرنی ہے. لیکن سارا کچھ دیکھو یہ وہ ہیں جو اس کی مادیات میں ہے. لیکن آنکھ میں ڈاکٹر جہاں تک بھی چلے جائیں گے، آنکھ کا وہ درجہ جو روحانی ہے، اس آنکھ میں غیرت کیا ہوتی ہے، آنکھ کا حیا کیا ہوتا ہے، آنکھ کی عبرت کیا ہوتی ہے، آنکھ تعجب کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ میری بنائی ہوئی تصویر میں ذرا غور تو کر لے. میری بنائی ہوئی تصویر میں حسین فرماتے ہیں آؤ میں حسین آپ کو بتلاؤں وہ اللہ کون. ترکت الخلق ترا. صلوات پڑھ لیجئے محمد. بڑا کیجئے عزیزاں، جوانوں سے میری گزارش ہے نہج البلاغہ کو پڑھ لیا کیجئے. علی رب سے کیسے باتیں کرتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لیا کیجئے. صحیفہ سجادیہ مفتی جاء حسین مرحوم کا ترجمہ جو ہے، ایک علامہ علی نقی کا اس پہ مقدمہ ہے، اور وہاں علامہ علی نقی نے بعض اہل سنت علماء کے حوالے سے، مصر کے اہل سنت علماء کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے.
اور وہ مصری عالم لکھتے ہیں کہ اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب سے باتیں کیسے کرنی ہیں. اگر صحیفہ سجادیہ پڑھ لیجئے گا, اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب سے باتیں کیسے کرنی ہیں, رب سے باتوں کا ڈھنگ. اور مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے, میں نے خود ان سے سنا, فرما رہے تھے اگر باب الہی کسی نے خدا سے کھلوانا ہے تو جائے اس کا ڈھنگ سید سجاد سے پوچھ لے کہ میں کس انداز میں دستک دوں تاکہ وہ کریم دروازہ کھول دے. اور پھر انہوں نے دعائیں پڑھی ہیں. اب یہ دعائیں, اور میں پوچھ تو لیا کرتا ہوں اور میرا حق بنتا ہے, کیا میں جوانوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں جو کہیں کہ ہم نے ایک دفعہ کم از کم, چھوٹی سی کتاب ہے 54 دعائیں ہیں کل صحیفہ سجادیہ میں, کہ ہم نے پڑھا ہے صحیفہ سجادیہ کو کم از کم ایک دفعہ. چلیں 2 ہاتھ الحمدللہ, صلوات پڑھ لیجئے, 4 ہو گئے, صلوات پڑھ لیجئے. اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور دوسری چیز بات بالکل نہیں رہا, ان علماء کی محنتوں کو عزیزان, کیونکہ ہمیں ذکر کرنا ہے اس 13 سال کے شہزادے کا, اور یہ ایک ایج ایسی ہے جس ایج میں انسان کی زندگی کے رخ بدلتے ہیں. لہذا یوتھ سے, those they are about 12-13 age old, girls or boys, I will request to them that look this history of Janab Qasim alayhi salam. اس کو دیکھو, and if you can't understand my speech, so you can discuss today that what was the role of Janab Qasim in Karbala. The important thing what we tell to people that there is a test of death, and only this is a boy of 13-year-old. He is telling that if this death is on the way of Allah, so this is sweeter than honey. یہ کون موت کے ذائقے بتلائے گا؟ یہ حسین ابن علی کے ہمراہی بتلائیں گے, اور 13 سال کے بچے بتلائیں گے کہ رب کی راہ میں چلنا اتنا ہے جیسے شہد سے بھی میٹھا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتلانا ہے, اور یہ کون بتلائے گا؟ میری مائیں بہنیں, یہ آپ کا زیادہ فرض بنتا ہے, اس لیے کہ احادیث نے اس لیے کہا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں تربیت کے حوالے سے, اور چھٹے لال ولایت کا شیعہ کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. شیعہ کے حوالے سے ایک فرمان ہے چھٹے امام کا, امام فرماتے تو اپنے آپ کو ایسا بنا تجھے زبان سے نہ کہنا پڑے کہ میں شیعہ ہوں, بلکہ اگر تو کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں 1000 افراد وہاں رہائش پذیر ہیں, تو اکیلا ہے, ہر کوئی کہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے, وہ تیرے عمل کی وجہ سے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے, امام فرماتے اپنے آپ کو اس ماحول میں ایسا بنا کہ شریفوں کی شریف عورتیں تیری شریفت کی گواہی دیں. شریف 7ویں امام کا فرمان ہے, اپنے آپ کو اس انداز سے بنا کہ شریفوں کی شریف عورتیں تیری شرافت کی گواہی دیں کہ ہم نے تو ایسے درجنوں بار دیکھا, کبھی اس کی آنکھ اٹھی ہی نہیں ہے. اسی طریقے پہ والدین کو تربیت کے حوالے سے میں کرتا ہوں, زبان کی ضرورت نہ پڑے, بچے سائے کی مانند ہوتے ہیں. جو حضرات ہدایت ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, میں اس پہ کافی تفصیل سے بحث کر چکا ہوں ٹی وی پہ, بچے سائے کی مانند ہوتے ہیں. سائے کو آپ 1000 کہو بیٹھ جا, آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ کبھی نہیں بیٹھے گا. آپ آہستہ سے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے گا. کھڑا ہونا ہے, بات سمجھا سکا؟ بچے سائے کی مانند ہیں, جیسے آپ کرو گے وہ کریں گے. آپ 1000 ان کو کہیں ہم یہ کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, آپ نہیں کرو, وہ سنیں گے نہیں, وہ دیکھیں گے. جیسے ہم کریں گے ویسے ہمارے بچے کریں گے. الہی تجھے حسین کی ان ہمراہیوں کا واسطہ. جو شب عاشور پوچھ رہے تھے, ہمارا بھی نام اس میں ہے. ہاں, مرنے کی تمنا کر رہے ہیں وہ, جب اعلان کیا شہید کربلا نے چلے جاؤ, کوئی نہ گیا. کربلا کی تاریخ میں میرا جو مطالعہ ہے, کوئی نہیں گیا شب عاشور. جن کو جانا تھا جناب مسلم کی شہادت کی خبر سن کے چلے گئے تھے. کربلا کی رات کوئی نہیں گیا. پھر بھی چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ, کوئی نہیں گیا.
चिराग जला। एक ऐसा मुजाहिद है जनाब कासिम, जिसने अपने आप को, जब शहीद करबला ने कहा ना कि जो नहीं गए कल सारे मारे जाएंगे, घुटनों के बल अपने आप को बुलंद करके कहते हैं, चचा क्या मैं भी उनमें से होऊंगा कि जो तेरी राह में कुर्बान हो जाएं। यहाँ जनाब सैयद शुहदा ने पूछा था, कासिम कैफल मौत इंदक, मौत को कैसा समझते हो? यहाँ मौत का जायका जनाब कासिम ने बतलाया है, मौत का जायका शहद से भी मीठा है। अब इमाम फरमाते, हाँ कासिम कल तो असगर भी मारा जाएगा। जब असगर की शहादत का नाम आया, हाशमी खून तड़प गया। चचा क्या ये जालिम खैमों में आ जाएंगे? नहीं कासिम बेटा, जालिम खैमों में असगर की शहादत तक नहीं आएंगे, मैं असगर को पानी पिलाने ले जाऊंगा। अजीजो हो गई सुबह, दुआ करो। इस उम्र में जब 2 साल का कोई बच्चा हो या 3 साल का, कोई खातून बेवा ना हो, हाँ, और अगर बेवा हो तो फिर उसके बच्चे को खुदा लंबी उम्र अता फरमाए, उसकी जिंदगी का सहारा होता है बेटा। 10 या 11 साल हसन मुजतबा की बेवा ने कासिम को पाला, और जब उस उम्र में पहुंचा कि जब माँ को खुशियां का इंतजार होता है, करबला में हुसैन को मौत ने आ घेर लिया। रात गुजरती रही, हर बीबी अपने बच्चे को तैयार करती रही। जनाबे उम्मे फरवा भी अपने बेटे को तैयार कर रही थी। बाज़ उलमा पढ़ते हैं शायद सही हो कि जनाब सैयद शुहदा जब खैमों का चक्कर लगा रहे थे तो देर तक जनाब उम्मे फरवा के खैमे पे रुके रहे। क्यों? बेटे और माँ के दरमियान जो बातें हो रही थीं वो जनाब सैयद शुहदा को रुलाती रहीं। सुबह ही असहाब शहीद हो गए, अकबर शहीद हो गए। अब जनाब सैयद शुहदा के बाकी असहाब ने, अहबाब ने जाना शुरू किया। एक वक्त वो आया जब शहीद करबला के सामने हसन की तस्वीर खड़ी थी। मैं कभी कभी याद किया करता हूँ और दोहरा रहा हूँ बात। 3 शबी हैं जनाबे शहीद करबला मर्दों में लाए थे। 3 शबी हैं। एक शबी मुस्तफ़ा लाए थे जिसका गम आप रात को सुन चुके हैं, अली अकबर। एक शबी मुर्तदा लाए थे जिसका कल सुनेंगे, जनाब अब्बास। और एक शबी हसन मुजतबा लाए थे जिसका नाम है कासिम। अब जनाब सैयद शुहदा के सामने यतीम भतीजा खड़ा है और इज़्न मौत मांग रहा है। मक्तल की हर किताब ने लिखा है जितनी मुश्किल इजाजत जनाब कासिम को मिली इतनी किसी को भी नहीं मिली। जनाब कासिम सामने खड़े हैं, चचा मुझसे तेरी गुर्बत की आवाजें नहीं सुनी जाती। कहा कासिम मैंने तो तेरे बाबा की जनाजे पे तीर बरसते हुए देखे बेटा। बेटा मुझे तो अभी तक अपने भाई का जनाजा याद है। बेटा तुझे बड़ी मेहनत से माँ ने पाला है, तू माँ का वाहिद सहारा है। शायद कहा होगा चचा माँ ही ने तो तैयार करके भेजा है, इसलिए कि माँ को भी तेरी गुर्बत का एहसास है। अजीजों ये एक वो मरहला है जहाँ जनाब सैयद शुहदा ने जनाब कासिम को पलटा दिया। अब जब जनाब कासिम को पलटाया, कई दफा जनाब सैयद शुहदा ने जनाब कासिम को पलटाया। बाज़ बुजुर्ग पढ़ते हैं एक दफा जनाब फरवा ने अपने सर पे बुरका रखा और कहा कासिम चचा को जाके बतलाओ कि अब अगर इजाजत नहीं होगी तो मैं खुद आऊंगी। अब जनाब कासिम ने फिर
وہاں بیٹھ کے کیا سوچا؟ وہ تعویذ دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا حسین اگر کربلا میں گر جاؤ اور میرا نونہال قاسم آپ سے مرنے کی اجازت لینے آئے تو قاسم اپنے چچا کو یہ خط جا کے دینا اور حسین میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لینا بھیا۔ اب جب جناب قاسم نے یہ تعویذ بابا کا پڑھا جلدی سے آئے چچا یہ میرے بابا کا تعویذ ہے۔ اب حسین ابن علی نے اس تعویذ حسن مجتبی کو آنکھوں پہ لگایا اور اس کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور اپنے بھتیجے کو اب مرنے کے لیے تیار کر لیا۔ بس عزیز و مقتل کا ہر مصنف یہ لکھتا ہے کہ اب مشکل ترین خدا حافظی تھی۔ اب حالت کیا تھی؟ 13 سال کے نوجوان کو شہید کربلا نے دیکھا۔ اب یہ عمر کوئی جنگ کی تو نہیں تھی۔ سید الشہداء کو کوئی ایسا زرہ، کوئی ایسا خود، کوئی ایسا لباس نہ نظر آیا جو 13 سال کے بچوں کو پہنایا جائے۔ اب شہید کربلا نے بغیر جنگی لباس کے اپنے بھتیجے کو تیار کرنا شروع کیا اور ایک وقت اپنے بھتیجے کے سر پہ امامہ رکھا اور پھر امامے کو 2 ٹکڑے کر کے تحت الحنک بڑھایا۔ ابھی تک تو کہہ رہے تھے اللہ اکبر، کبھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ، لیکن جب قاسم کو تیار کر لیا تو اب پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب جو بیٹے کو گلے سے لگایا، اس سے پہلے ایک جملہ علماء نے لکھا ہے بیٹا ہاتھ چوم رہا تھا، پاؤں چوم رہا تھا، اجازت دے دے۔ اب جب اجازت ملی تو چچا بھتیجا گلے لگے۔ حسین نے اپنے بازو قاسم کی گردن میں ڈالے اور جناب قاسم نے اپنے بازو حسین کی کمر میں ڈالے۔ علماء مقتل لکھتے ہیں دونوں چچا بھتیجا اتنے روئے کہ فغشا علیہما، دونوں غش کھا کے گر گئے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی حسین اکبر کا جنازہ اٹھا کے لے آئے ہو مولا، تو اس وقت تک تو آپ نے غش نہیں کھایا، اب جناب قاسم کی تصویر میں کیا نظر آیا؟ شاید جناب حسن مجتبی کا جنازہ نظر آیا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا تیرے کفن بدلاتا رہا لیکن اتنا مجبور ہوں میرے پاس تو اب کفن بھی نہیں۔ اب کیسے ہوش میں لائے گئے؟ جناب شہید کربلا نے اپنے بھتیجے کو گھوڑے پہ بٹھایا، جناب قاسم چلے میدان میں جنگ کی۔ جناب سید الشہداء دعا کر رہے تھے اور یہ واحد مجاہد ہے جس نے اپنی عمر کے تقاضے سے فقط یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا اماں، بلکہ کہا السلام علیکہ یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو ہاؤ میں اتر رہا ہوں۔ بس عزیزوں میں نہیں پڑھ سکتا کیسے ام فروا کا یتیم اتر گیا۔ ذہن میں رکھو عزیزوں اور یتیموں کو ذہن میں رکھو کہ یتیم کربلا سے پہلے فقط یہ جناب قاسم تھے، کربلا کے بعد تو بہت سارے یتیم تھے لیکن کربلا سے پہلے کا یتیم قاسم تھا۔ اب جو جناب سید الشہداء نے بھتیجے کی آواز سنی تو سب سے تیزی سے جو میت پر پہنچے تو جناب قاسم کی طرف بڑھے، کس انداز میں بڑھے؟ جناب شہید کربلا نے گھوڑا دوڑایا اور مقتل والے لکھتے ہیں یوں جیسے عقاب اپنے شکار پہ آتا ہے، لیکن جب شہید کربلا مقتل میں پہنچے تو ایک ظالم جناب قاسم کا سر کاٹنا چاہتا تھا۔ شہید کربلا نے اس پر حملہ کیا۔ اب جب اس پہ حملہ کیا تو اس کے سپاہی ساتھی آگے بڑھے اور اس کو بچانے کی کوشش کی۔ یہاں جنگ شروع ہو گئی اور جناب شہید کربلا کو لڑتے لڑتے دیر ہو گئی۔ اب جب دشمن دور گیا شہید کربلا پلٹ کے آیا، میرا قاسم بیٹا کہاں اترے ہوئے ہو بیٹا؟ بس عزیزو یہ وقت تھا جب شہید کربلا کہتے ہیں چچا کہتے ہیں بھتیجے کو بیٹا قاسم مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں
اب کب پہنچے شہید کربلا جب جناب قاسم کی لاش پہ جس پہ کوئی لباس جنگ تو تھا نہیں دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے اور بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے اصحاب الیمین والے نے لکھا جب شہید کربلا سرہانے پہنچے تو قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی اب چچا نے بھتیجے سے کیا بات کی شاید کہا ہوگا حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھاتا رہا تیرے جسم کے ٹکڑے اٹھاؤں تو ماں کو کیسے دکھاؤں اب ضعیف چچا یتیم بھتیجے کا جنازہ لے کے ہے بس ختم کر رہا ہوں کیسے لے آیا جناب شہید کربلا خیمے میں جنازہ لے آئے پتہ نہیں ماں کیسے دیکھ سکی ہوگی کیسے پہچان سکی ہوگی جس خیمے میں ہاشمیوں کے جوانوں کے میت تھے جنازے تھے وہاں جناب علی اکبر کا جنازہ پڑھا تھا بس عزیز و آخری جملہ اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں دعا کر لو اللہ کی ذات کسی کو یتیم نہ کرے اور کوئی یتیم ہو تو اس کی ماں اس عمر میں اپنے بیٹے کا دکھ نہ دیکھے میں نے اپنی آنکھوں سے بعض ایسی بیواؤں کے بیٹے مرتے ہوئے دیکھے ہیں جو پھر زندگی بھر یہی رو کے کہتی رہی ہاں ہمارے پاس کفن کے لیے کپڑا تو تھا لیکن فروا تیری اپنی قسمت بس شہید کربلا خیمے میں جناب قاسم کو لے آئے جہاں جناب علی اکبر کا لاشا پڑھا تھا اس کے ساتھ شہید کربلا نے بھتیجے کو رکھا مجھے جس جملے نے رلایا آپ کے حوالے کر رہا ہوں کربلا کا غریب مسافر دین کی بقا کی خاطر ان دو لاشوں کے درمیان بیٹھ گیا ایک ہاتھ اکبر کی میت پہ رکھا ایک ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پہ رکھا اور یہاں آواز بلند کی واہ غربتا واہ غربتا عزیزو یہاں جناب شہید کربلا نے خیمے کی طرف رخ کر کے کہا بی بی آؤ مجھ حسین کو پرسا دو مجھ حسین کو افسوس کرو حسین کے جوان مارے گئے حسین کربلا میں غریب ہو گیا واہ حسینہ واہ حسینہ ماتم حسین ماتم حسین